السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جن حالات سے ہم دو چار ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پورے ملک میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور اسی بے چینی پر بات کرنے کے لیے ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو، بڑا شوق ہے. کس چیز کا؟ بڑا شوق ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آنی چاہیے. جمہوریت آ گئی ہے، اب 16 کروڑ جو ہیں بچہ جمہورہ بن گیا ہے. سر، صدر پرویز مشرف صاحب بھی چاہتے تھے کہ ملک میں جمہوریت آ جائے، اسی وجہ سے انہوں نے وردی اتار کے شیروانی پہنی. شیروانی جو ہے وہ قومی لباس ہے، جمہوری لباس نہیں ہے. اور شیروانی جو ہے بڑی مہنگی سلتی ہے. جتنے میں شیروانی کا بٹن آتا ہے اتنے میں ایک پوری وردی سل جاتی ہے. اس ملک کے لیے جمہوری لباس وردی ہونا چاہیے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ نئی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ نئی حکومت سوری آئی کوڈنٹ گیٹ یو. آپ نئی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کارکردگی کی جگہ آپ پراڈو کردگی کہتے تو زیادہ اچھا لگتا. کوئی مطمئن نہیں ہے. جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ حکومت کے خلاف بیان بازی دے رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وکیل جو ہے وہ جج مانگ رہے ہیں، عوام روٹی مانگ رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی زیادہ ضروری ہے. محترم، عوام نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو، جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا اس بات پہ. یہ دونوں پارٹیاں جو جیتی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی وجہ سے جیتی ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے جو ہے دونوں پارٹیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی اور کہا ادھر آؤ، الیکشن میں حصہ لو اور جیت جاؤ. NRO. مگر صدر صاحب تو مسلم لیگ قاف کی طرف تھے. صدر صاحب کی ایک بات ہے کہ جس کی وہ حمایت کرے سمجھ لو ہی از ان ٹربل. شوکت عزیز کی حمایت کی، ہی واز ان ٹربل. مسلم لیگ قاف کی حمایت کی، اس کی بھی چھٹی ہو گئی. آپ کی تھیوری میری سمجھ سے باہر ہے. آپ صدر صاحب کو جانتے ہیں. پاکستانی ہونے کے ناطے وہ میرے ملک کے صدر ہیں، اتنا جانتا ہوں. 9 سالوں میں میں نے اتنا مطمئن کبھی نہیں دیکھا ان کو. گولف کھیلتے ہیں، برج کھیلتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، سگار پیتے ہیں. مگر سر لوگ تو پریشان ہیں نا. پاکستانی کی پریشانی جو ہے پیدائش کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. اس کو کوئی مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا ہے. آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں. 40 سال ہو گئے ہیں مجھے ملک کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صدر صاحب پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو کیوں جتوانا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ صدر صاحب کو ہٹانے کے لیے دونوں پارٹیوں میں اتحاد ہوگا، مگر دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کے دل اور دماغ میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات بالکل طے ہے. اور یہ بات صدر صاحب جانتے تھے کہ ان کا کسی فیصلے پہ پہنچنا مشکل ہے اور دونوں میں پھڈا ہوگا، اور ہو رہا ہے. مگر دونوں پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہے، صرف ججز کے بحال ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ انتظار جو ہے قیامت تک رہے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ججز خوش ہیں اس لیے کہ ان کو بغیر کام کے تنخواہ مل رہی ہے. ایک ریٹائرڈ جج کو تو یہ بھی گاتے ہوئے سنا ہے کہ PCO کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. سر حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. صدر صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں ایک فوجی کی برائی کر رہا ہے. وہ ریٹائرڈ فوجی کر رہے ہوں گے جن کو مزید ملازمت ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سر میڈیا بھی آزاد ہو گیا ہے. بالکل آزاد ہو گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد ہو گیا ہے. تو اس میڈیا کی آزادی نے سب سے زیادہ نقصان تو صدر صاحب کو پہنچایا. یہ آپ لوگوں کا خیال ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میڈیا کی آزادی کا سب سے زیادہ صدر پرویز مشرف کو فائدہ پہنچ رہا ہے. گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں اشتہارات کے بعد. جی، وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی آزادی پر. 3 دن ہوئے مختلف چینلز نے مسلم لیگ قاف کی پریس کانفرنس دکھائی. اس کا مطلب ہے اپوزیشن کو بھی کور کیا، تو میڈیا تو آزاد ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ مسلم لیگ کاف کی جو یہ پریس کانفرنس آن ایئر گئی ہے وہ اس وجہ سے گئی ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو تھے وہ دبئی میں بیٹھے ہیں. اگر وہ دونوں یہاں پر ہوتے تو یہ پروگرام آن ایئر جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو میڈیا ہے فارغ بیٹھا ہوا تھا, کوئی پروگرام ٹاک شو پکڑ نہیں پا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر بن جائے گا, ان کو بٹھا دو, بٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ اس کی اصل ریزن ہے. حکومت کے 100 دن پورے ہو چکے ہیں. حکومت کے اگر 1000 دن بھی پورے ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس آئی کین ٹیل یو. صدر صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کہہ نہیں رہے. لوگ یہاں بیچارے غریب جن کے پاس سمجھ بھی نہیں ہے, بوجھ بھی نہیں ہے, وہ مختلف چینلز کے پروگرام دیکھ کے ڈر رہے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ جانے کے لیے نہیں, ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا ہے. پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا انشاءاللہ. یہ آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود یو. آپ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جس کی جو مرضی آتی ہے بیٹھ کے میڈیا پہ بول دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, پاکستان سب سے پہلے پاکستان. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا نخواستہ. مطلب لوگ جو غریب بیچارے جو, اور لوگ جو اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو بتانا ہی نہیں چاہیے. آپ میرے مہمان ہیں, جو مرضی آئے کہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر پڑھے لکھے جو ہیں وہ زیادہ جاہل ہے. آئی کین ٹیل یو دس. اور مجھ سے ریزن پوچھو, میں تمہیں بتاتا ہوں. صدر صاحب نے پارلیمنٹ کے ممبران کو جب زبردستی بی اے کروایا, اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا ہے, اس کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ پڑھے لکھے جو ہیں اور زیادہ جاہل ہو جاتے ہیں. افغانستان کو دیکھو, حامد کرزئی کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے. وہ بالکل وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو ٹیلی ویژن کے اینکر استعمال کرتے ہیں. حامد کرزئی کیسے انسان ہے سر؟ امریکہ کا چمچہ نہیں, ڈنر سیٹ ہے. امریکہ کے چمچے تو ہم بھی ہیں. بس یہی آپ لوگوں کی بات جو ہے نا, ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے غلط باتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم دوست ہیں امریکہ کے. مگر سر دوست تو اپنی مرضی سے بنایا جاتا ہے نا. یہ بتاؤ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے. ہر دفعہ دوستی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی ہے, کچھ دوستیاں مجبوری سے بھی کی جاتی ہیں. یہ ایک بات یاد رکھنا, امریکہ کی دشمنی جو ہے امریکہ کی دوستی سے زیادہ بری ہے. پتہ ہے نہیں پالیٹکس کا, بیٹھ کے آپ لوگ بیان دیتے رہتے ہیں. اتنی پریشانی تو ہم لوگوں پہ کبھی نہیں آئی. مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور حکومت ججز کو بحال کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کدھر سے کدھر چلی گئی ہے, نیچے چلی گئی ہے, اور حکومت ججز کو بحال کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. ججز خوش ہے کہ بغیر کام کیے ہوئے ان کو تنخواہ مل رہی ہے, حکومت ججز کو بحال کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. سر یہ باتیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ آپ ذرا غور بھی تو کریں. صدر غور صاحب کرنے کے لیے تم کو وقفہ لینا پڑے گا. ٹیک اے بریک دین آئی ول ٹیل یو. گفتگو جاری ہے جی, آپ اشتہار دیکھیں. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. 40 سال سے آپ ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں. ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں تکلیف تو ہے. تو تکلیف ہے تو میرا انٹرویو کرنے کے بجائے آپ جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. آپ کا چیک اپ ضروری ہے. میں بیمار نہیں ہوں, ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے مجھے. کیا دکھ ہوتا ہے؟ جمہوریت آ گئی ہے, جمہوریت آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ جی جی پاکستان میں جمہوریت آ گئی ہے. جی جی. اور پھر بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مارشل لا از آئیڈیل فار ڈیموکریسی. آ گئی ہے جمہوریت, آ گئی ہے. سارے پرانے ملازمین جو ہیں ان کو واپس رکھا جا رہا ہے, بڑے بڑے اداروں میں تالے ڈالے جا رہے ہیں, پاکستان کا سرمایہ باہر جا رہا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے؟ سر جن اداروں کو پرائیویٹ کیا گیا ہے وہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو نارمل ہیں, کہیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کیا قومی اسمبلی کے انتخاب میں کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں, یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کی بات چیت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی ڈگری جو ہے وہ خریدی ہوئی ہے. آپ کسی ملازم کو بغیر نوٹس دیے ہوئے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے, اس لیے ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہے سر. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جانوروں کے رائٹس نہیں ہوتے, آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگلے الیکشن کے اندر جانوروں کے بھی شناختی کارڈ بننے چاہیے. کچھ نئے لوگ تو آئیں. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ
اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں، اس حکومت نے بجٹ تو اچھا پیش کیا. سوری، اس حکومت نے بجٹ تو اچھا پیش کیا. بجٹ اچھا پیش کیا ہے. جی. جس وزیر نے پیش کرنا تھا اسے خود اچھا نہیں لگا، انہوں نے دوسرے وزیر سے کہا کہ تم اناؤنس کر دو. آپ کہہ رہے ہیں بجٹ اچھا ہے. نہیں سر، یہ بات نہیں تھی. جس وزیر نے پیش کرنا تھا ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. ججز کی بحالی کے سلسلے میں نون کے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس وجہ سے دوسرے وزیر نے پیش تو کیا. استعفیٰ دے دیا ہے تو تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ کوٹیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ گاڑیاں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ واپس کریں. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. یار میرا سگار کدھر ہے؟ خدا حافظ.